کربلا کے میدان میں ہر طرف تلواریں تھیں، تیروں کی بارش تھی اور خیموں میں پیاس سے بلکتے بچے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک شخص ایسا بھی تھا جو زخمی ہونے کے باوجود علم کو گرنے نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیوں؟ حضرت عباس چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے علم نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک پرچم نہیں بلکہ وفا، امید اور حسین کی عزت کی نشانی ہے۔ ریت اڑ رہی تھی، گرمی اپنی انتہا پر تھی اور کربلا کے میدان میں ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اس خاموشی کے درمیان ایک پرچم اب بھی بلند تھا، وہ علم جو وفا کی نشانی بن چکا تھا، اور اسے تھامے ہوئے تھے عباس ابن علی۔ لوگ انہیں غازی کہتے تھے، وفا کا پیکر، شجاعت کی مثال۔ مگر اس دن کربلا کے میدان میں ایک سوال ہر دل میں تھا کہ اتنی سختی، اتنی پیاس، اتنے حملوں کے باوجود حضرت عباس نے علم کیوں نہیں چھوڑا؟ بچپن سے وفا تک حضرت عباس صرف ایک بہادر سپاہی نہیں تھے، وہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں وفاداری، شجاعت اور ادب تھا۔ جب بھی وہ امام حسین کو دیکھتے تو احترام سے سر جھکا لیتے، کیونکہ ان کے نزدیک حسین صرف بھائی نہیں تھے بلکہ حق کی آواز تھے۔ علم کی ذمہ داری۔ جب کربلا کا سفر شروع ہوا تو قافلے میں ایک علم بھی تھا۔ یہ صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ امید تھی، حوصلہ تھا اور وفاداری کی پہچان تھا۔ اور یہ ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کو دی گئی۔ کربلا کی گرمی، 10 محرم کی صبح، سورج جل رہا تھا، پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، خیموں میں بچے پانی مانگ رہے تھے۔ العطش، العطش، یہ آوازیں سن کر حضرت عباس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ بچوں کی پیاس۔ ایک چھوٹی بچی خیمے سے باہر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے حضرت عباس کا دامن پکڑا اور آہستہ سے کہا، چچا، کیا ہمیں پانی مل جائے گا؟ یہ سن کر حضرت عباس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دریا کی طرف سفر۔ حضرت عباس میں فیصلہ کیا، وہ پانی لینے جائیں گے۔ انہوں نے علم اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر عباس پانی لے آئے تو خیموں میں امید واپس آ جائے گی، اسی لیے ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ علم کیوں اہم تھا؟ حضرت عباس جانتے تھے کہ اگر علم گر گیا تو بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ خیموں میں بیٹھے لوگ دور سے اسی علم کو دیکھ کر حوصلہ پا رہے تھے۔ یہ صرف ایک جھنڈا نہیں تھا، یہ کربلا کی امید تھی۔ وفا کی مثال۔ حملے بڑھتے گئے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر حضرت عباس نے علم کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے علم گرنے کا مطلب حوصلہ گر جانا ہے۔ دریا کے کنارے۔ آخر کار حضرت عباس فرات تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پانی دیکھا، شدید پیاس تھی، ہونٹ خشک تھے۔ وہ چاہتے تو خود پانی پی سکتے تھے، مگر اچانک انہیں خیموں کے پیاسے بچے یاد آ گئے۔ انہوں نے پانی کو دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، عباس، حسین پیاسے ہیں اور تم پانی پی لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے پانی واپس بہا دیا۔ مشکیزہ بھر لیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دل میں صرف ایک خواہش، کاش بچے پانی پی لیں۔ شدید حملہ۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حملے بڑھتے گئے، تیروں کی بارش ہونے لگی، لیکن حضرت عباس اب بھی علم کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بازو کٹ گئے۔ ایک حملے میں ان کا ایک بازو زخمی ہو گیا۔
मगर उन्होंने अलम दूसरे हाथ में ले लिया। फिर दूसरा बाजू भी जख्मी हुआ, लेकिन फिर भी वो अलम को गिराना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी वफा उनकी ताकत से भी ज्यादा मजबूत थी। अलम आखिर तक बुलंद रहा। हजरत अब्बास जानते थे कि शायद वो वापस न जा सकें, लेकिन वो चाहते थे कि आखिरी लम्हे तक अलम बुलंद रहे, ताकि खैमों में बैठे बच्चों को उम्मीद रहे। खैमों का सुकूत। जब खैमों में लोगों ने देखा कि अलम आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा है, तो हर तरफ खामोशी छा गई, क्योंकि सब समझ गए थे कि वफा का सबसे बड़ा अलम बरदार अब जख्मी हो चुका है। वफादारी का मतलब हजरत अब्बास ने हमें सिखाया कि वफा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने का नाम है। आज भी अलम क्यों बुलंद होता है? आज भी दुनिया भर में मुहर्रम के जुलूसों में अलम बुलंद किए जाते हैं, क्योंकि लोग अब्बास इब्ने अली की वफादारी को याद करते हैं। असल सबक, हजरत अब्बास ने अलम इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि हक का परचम कभी नहीं झुकना चाहिए, वफादारी आखिरी सांस तक निभानी चाहिए और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इख्तिताम। करबला की रेत आज भी गवाही देती है कि एक शख्स ऐसा भी था जो जख्मी होने के बावजूद वफा का अलम थामे रहा, और शायद इसीलिए आज भी लोग मोहब्बत से कहते हैं